یزید مردہ ہے، حسین زندہ ہے۔ کب تک زندہ ہے؟ قیامت، ابد الآباد کے لیے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو قربانی دیتا ہے وہ مرتا نہیں ہے، وہ قیامت تک کے لیے زندگی کو پا لیتا ہے۔ اور پھر اللہ نے وہ شان عطا فرمائی کہ دین است حسین، دی پناہ است حسین، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین۔ سردار سر دے دیا، نہ داد دست در دست یزید، سر دے دیا لیکن ہاتھ یزید کے ہاتھ میں، اور فرمایا کہ مجھ جیسا، اور یہ عالم ربانی کی علامت ہوتی ہے۔ کس کی علامت ہوتی ہے؟ ہاں، کہ جو حق والے ہوتے ہیں وہ حق سے افراد کو پہچانتے ہیں، حق سے افراد کو پہچانتے ہیں، افراد سے حق کو نہیں پہچانتے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ افراد باطل کی طرف زیادہ ہوتے ہیں، حق کے ساتھ چند لوگ ہوتے ہیں، لیکن وہ جو چند ہیں وہ علامت حق ہوتے ہیں۔ تو امام عالی مقام نے یہ پیغام دیا ہے کہ کبھی ایسا موقع آئے کہ باطل طاقت میں زیادہ ہو، قوت میں زیادہ ہو، اثر و رسوخ میں زیادہ ہو، اقتدار میں ہو، تم نے باطل کے سامنے سر جھکانا نہیں ہے، بلکہ میری سنت پر عمل کرتے ہوئے باطل کا ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے۔ راہ رخصت کے مسافر نہیں بننا، راہ عزیمت پر چلنا ہے۔ جس راہ پر میں چلا ہوں اس راہ پر تم نے چلنا ہے۔ تو آج ہمارا دین بھی ہم سے قربانی مانگے۔ امام علی مقام نے نماز کے تحفظ کے لیے گردن کٹا دی۔ کس کے لیے؟ نماز کے تحفظ کے لیے گردن کٹا دی۔ ایک رات کی مہلت دی تھی نا، اس میں کیا کیا آپ نے؟ پوری رات اللہ کی عبادت، پوری رات عبادت میں بسر کی، سجدوں میں بسر کی۔ آج ہم امام علی مقام سے پیار کرتے ہیں، الحمدللہ کرتے ہیں۔ کون کون کرتا ہے بتائیں ذرا؟ سب کرتے ہیں، جان قربان کر سکتے ہیں۔ انہوں نے تو نماز کے تحفظ کے لیے گردن کٹا دی۔ کتنی افسوسناک بات ہوگی کہ ہم فجر میں اٹھ کر نماز میں گردن جھکا نہ سکیں۔ انہوں نے دین کے لیے علی اصغر کو قربان کر دیا، خون دے دیا، جان دے دی۔ ہم اس دین کے لیے اپنے دلوں سے نفرتیں ختم نہ کر سکیں؟ جس دین کو انہوں نے متحد کیا، آج ہم سب لوگوں نے رنگ نسل کے نام پر، عقیدت و محبتوں کے نام پر پوری امت کو منتشر کر کے رکھا۔ ایک کام تو کیجیے، ہم سب جتنے لوگ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، فرسٹ فلور پہ، سیکنڈ فلور پر، ہم سب امام حسین کے چاہنے والے ہیں الحمدللہ۔ ان کے نام پر اپنے دلوں کو پاکیزہ نہیں کر سکتے، اپنے دلوں سے نفرتیں نہیں نکال سکتے، اپنے دلوں کو ایک دوسرے کے لیے ستھرا نہیں کر سکتے۔ آج امت کو اس عمل کی ضرورت ہے۔ آج بھی ایک یزیدی طاقتیں ہیں جو اسلام کو دبانا چاہتی ہیں، اور وہ کیسے دبا رہی ہیں؟ ہمیں منتشر کر کے۔ امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے ہمیں متحد کیا، اور ہم متحد تبھی ہو پائیں گے جب ہم اپنے دلوں سے نفرتیں نکال کر ایک دوسرے کے لیے پیار داخل کریں گے۔ تو آج کے بعد آپ نے اسی پیغام کو اپنے معاشرے میں عام کرنا ہے انشاءاللہ۔ ہم نے اپنے معاشرے میں محبتیں عام کرنی ہیں، اور دین کے لیے قربانی دینی ہے، اور اسلام کے پیغام کو آگے لے کر جانا ہے، اور کسی بھی موقع پر گھبرانا، کیونکہ ہم کون ہیں؟ حسینی۔ کون ہے؟ تو حسینی جو ہیں وہ گھبراتے نہیں ہیں، زباں پر شکوائے رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے، ہر جب بھی قربانی آئے گی اسلام زندہ ہوگا۔ تو اسلام کے لیے قربانی دینے کے جذبے کو بیدار کریں۔ 10 محرم الحرام تشریف لا رہا ہے، جمعرات کے روز خاص امام علی مقام آپ کے تمام شہداء کے ایصال ثواب کے لیے اہتمام کریں، ان کی سیرت کو پڑھیں، اپنے بچوں کو بتائیں، جہاں جہاں محافل ہوں وہاں پر ذکر حسین کو سنیں، اس کو اپنے دل میں اتاریں، ان کی قربانی کو سامنے رکھیں، سوچیں اور اپنا محاسبہ کریں کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اور میں آپ کو بتاؤں، جب ہم کربلا کو ہم پڑھتے ہیں نا،
یقین کریں سارے دکھ دور ہو جاتے کہ ہم نے کیا کیا ہے. انہوں نے تو دین کے لیے اتنی بڑی قربانیاں دی, جان دے دی, اولاد دے دی, فقر و فاقہ ہے, بھوک و پیاس ہے, افلاس ہے, اور وہ پھر بھی رب کی رضا پر راضی ہیں. تو ہم پر تو کوئی مصیبت آئی نہیں ہے, وہ پھر بھی کہتے ہیں مولا تو راضی تو میں بھی راضی ہوں. تو اس لیے کبھی گھبرائیں نہیں, پریشان نہ ہو. اگر کوئی چھوٹا سا دکھ آ بھی جائے تو امام عالی مقام کی سیرت کو ملحوظ نگاہ رکھیں. میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو سیرت امام عالی مقام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, ان کے درجات کو بلند فرمائے, ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے, اور اسلام کو ایک مرتبہ پھر سربلندی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.